اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ سید محمد حسین جعفری۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور تعبیر خواب کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شمسی جعفری سادات کے چشم و چراغ جناب سید مہربان علی شاہ شمسی سبزواری تبریزی۔ سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اکثر و بیشتر جب ہم نیند میں کوئی خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب میں ہم ڈر جاتے ہیں اور ڈر کے ہم چونک کے ایک دم اٹھتے ہیں، تو یہ کیا علامت ہوتی ہے؟ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اور یہ آیا کیا اس خواب کی کوئی تعبیر ہے یا نہیں؟ بالکل، جب بھی خواب میں ڈرا جائے تو اس کا تعلق تنبیہ سے ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی جب بھی خواب کا جو فرشتہ ہے اگر آپ کو خواب دکھائے گا، کسی چیز سے روکنا چاہے گا، کسی کام سے روکنا چاہے گا، کسی رشتے سے روکنا چاہے گا، تو وہ آپ کو ڈرائے گا، تاکہ فوراً آپ بیدار ہو کے اس پہ سوچیں کہ وہ زندگی میں کون سا کام کر رہا ہوں جس سے مجھے رک جانا چاہیے۔ اگر بعض مرتبہ انسان نے دیکھا کہ شیر ہے جو اس کو ڈرا رہا ہے، تو ازدواجی حوالے سے اس کا اشارہ ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی کوئی ازدواجی رشتے کی طرف آپ قدم بڑھائیں گے جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے تنقید کا سبب بنے گا۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو دیکھ رہا ہے کہ کوئی جن یا کوئی ایسی خوفناک چیز ہے جو اس کو ڈرا رہی ہے، تو یہ اعمال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا عمل آپ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت یا معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے آپ الجھ سکتے ہیں، تو فوراً آپ حسب توفیق صدقہ نکالیں کسی کالی چیز کا، اور تھوڑا سا 15 دن 20 دن ٹھہر جائیں، تھوڑا سا سوچیں کہ میں تھوڑے سے سوچ سمجھ کے فیصلے کروں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو خواب ایک حقیقت ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی اسے انحراف کرے۔ کیسے پتہ چلے کہ کون سے خواب سچے ہیں اور کون سے جھوٹے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ خواب کے کئی اقسام ہوتے ہیں۔ اگر انسان کسی بھی خواب دیکھنے کے بعد اپنے وجود میں خوشی کو پیدا کرے، یعنی اس کو خوشی کو محسوس کرتا ہے، رونق کو محسوس کرتا ہے، تو فوراً یہ سمجھے کہ خواب خوشخبری اس کو دکھایا گیا ہے۔ اگر خواب کے بعد وہ ڈر کے اٹھتا ہے اور پھر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں مجھے کسی چیز نے ڈرایا ہے، تو وہ محسوس کرے کہ یہ بھی خواب سچا ہے اور تنبیہ سے اس کا تعلق ہے۔ اگر خواب انسان ایسا دیکھے جس میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے یا روحانیت محسوس کرتا ہے، یا ایسا محسوس کرتا ہے کہ کچھ لمحات کے لیے وہ دنیاوی خواہشات سے تھوڑا سا ہٹ گیا، تو اس کا بھی تعلق الہام سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر خواب میں انسان وہی مناظر دیکھے جو دنیا میں وہ افعال انجام دیتا ہے، تو اس کی تقریباً تعبیر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اگر کوئی انسان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کبھی گھوڑے سواری نہیں کی ہے، تو اس کو خواب الہام کہہ سکتے ہیں، خواب تنبیہ کہہ سکتے ہیں۔ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، گھوڑے سے گر گیا ہے اور زندگی میں کبھی اس نے گھوڑے سواری کی ہی نہیں ہے، تو اس کو خواب تنبیہ کہیں گے۔ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، گھوڑے کے ساتھ اڑ رہا ہے، آسمان میں پرواز کر رہا ہے، تو اس کو خواب خوشخبری کہیں گے۔ لیکن اگر وہ روز گھوڑے پہ سواری کرتا ہے اور وہی چیز خواب میں دیکھتا ہے، تو اس کو خواب ہمت کہیں گے، اس کی کوئی بھی تعبیر نہیں ہوگی۔ یقیناً ایک گہرا علم ہے، اور ماشاءاللہ مجھ سمیت تمام ہمارے دیکھنے والے آپ سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ شمسی جعفری سادات کے چشم و چراغ ہیں، اور ہم سالہ سال سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ علم کے چراغ روشن کر رہے ہیں، دنیا بھر میں اپنے آباء و اجداد کے علم کو جو ہے منظر عام پر لا رہے ہیں۔ اسی تعبیر خواب کے حوالے سے عنقریب آپ کی کتاب بھی آ رہی ہے، تو یہ بھی ایک آپ کا ایک بہت بڑی کاوش ہے۔ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کے علوم کو کس طرح سے یہ تعبیر خواب کی صورت میں منظر عام پہ آپ لے کے آئیں، کس طریقے سے آپ نے اس پہ محنت کری ہے اور اس پورے علوم کو ایک کتاب میں یکجا کیا ہے؟ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا حسین بھائی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس میں مختلف علوم وہ جو بھی سیکھنا چاہتا تھا کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ علم طب ہو یا دنیاوی علم ہو، روحانی علم ہو، شریعت کے حوالے سے کچھ معلومات ہو، تو وہ ساری کسی بھی انسان کو کسی بھی علم کے حوالے سے جو وہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آسانیاں امام نے فرمائی۔ تو اس کے بعد جو جعفری سادات کا جو سلسلہ ہے وہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایک اپنے جہاں جہاں وہ جاتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کا علم پہنچاتے تھے۔ تو سرکار شاہ شمس جو میرے 21ویں پردادا ہیں، تو اس کے بعد سرکار شاہ شمس کے بعد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، انہوں نے کیا کیا، سید صدر الدین نے ایک اچ شریف میں مدرسہ قائم کیا،
تو برِ صغیر میں جو علم کے شہدائی علم حاصل کرنا چاہتے تھے، تعبیر خواب کا علم ہو، علم نجوم کا علم ہو، دست شناسی کا علم ہو، یا چہرے پڑھنے کا علم ہو، یعنی ہر وہ علم جو انسان سے یا انسان کی عادتوں سے یا فطرت سے جڑا ہوا ہے، تو وہ سکھاتے تھے، بتاتے تھے، شریعتی علم کے ساتھ ساتھ، شریعت کے ساتھ ساتھ۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ وہ جو خاندانی کتاب ہمارے پاس ہیں، ہم ان کا جو فارسی میں ہیں، کچھ عربی میں ہیں، ان کا ترجمہ کروائیں اردو اور انگلش میں، اور جو آج کے دور میں جو بچے ہیں جو ہاتھ پڑھنا چاہتے ہیں، علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں، تعبیر خواب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ویڈیوز کی صورت میں، پروگرام کے توسط سے اور کتابوں کی صورت سے توسط سے جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو کوششیں جاری ہیں، آپ بھی دعا کیجیے گا کہ بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑی کاوش ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک نیک کام ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو ہمت دے۔ ہم نے بہت سارے کمنٹس بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے خواب اپنے بیان کیے ہیں، اس کی تعبیر، لیکن کچھ جو ہے ہر مرحلہ وائز ہم کچھ کمنٹس کو لیتے جائیں گے، کچھ خوابوں کی تعبیر، آڈینس بھی آپ سے سوالات کرنا چاہتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے کچھ کمنٹس کے حوالے سے آپ سے ایک سوال، کہ ایک ہمارے دوست نے ہمیں امریکہ سے کمنٹس میں پوچھا ہے کہ میں اکثر و بیشتر مچھلیوں کو خواب میں دیکھتا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا، مچھلی کی تعبیر جو ہے وہ بہت ہی نیک ہے، یعنی رزق کی طرف، دولت کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ اگر ماشاءاللہ مچھلیاں زیادہ دیکھی ہیں تو یعنی زیادہ اسباب جو ہے رزق کے پیدا ہوں گے مالکوں کے کرم سے۔ اگر ایک مچھلی ہے تو ایک سبب سے جو ہے وہ رزق ملے گا اور خوشحال رزق ملے گا۔ لیکن اگر مچھلی بیمار دیکھتا ہے، مری ہوئی دیکھتا ہے، تو یعنی کسی کام میں نقصان کی طرف اس کا اشارہ ہوگا، تو پھر وہ حسب توفیق صدقہ نکالتے ہیں۔ جی، لاہور سے ایک ہمارے دوست ہیں احمد، انہوں نے سوال کیا ہے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں گھوڑے پہ سواری کر رہا ہوں اور آگے چل کر وہ گھوڑا رک جاتا ہے، اور میں اسے چلانا چاہتا ہوں لیکن چلتا نہیں ہے، رک جاتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کو خواب تنبیہ کہیں گے، خواب تنبیہ کہیں گے۔ جی بالکل، کوئی کام وہ ایسا کرے گا جس میں کافی چیزیں جو ہے وہ لگا دے گا مالی حوالے سے، اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ کام رک جائے گا اور بڑا نقصان کا سامنا ان کو ہوگا۔ تو ابھی جو کام یہ کرنا چاہتے ہیں، جب تک وہ پوری طرح سیکھتے نہیں تب تک اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ اللہ پاک ان کو تمام نقصانات سے اپنی پناہ میں رکھے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ ایک دوست ہمارے حیدرآباد سے ہیں نثار، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر میں خواب میں ڈر جاتا ہوں، اور جیسی ڈر کے اٹھتا ہوں تو میرے ہاتھ پاؤں اور چہرے پہ پسینہ ہوتا ہے، تو یہ کیا علامات ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا؟ یہ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ خواب تنبیہ سے اس کا تعلق ہے۔ جب بھی یہ خواب دیکھا جائے تو فوراً اللہ پاک سے دعا مانگی جائے کہ اے میرے اللہ، مجھے تمام مخلوقات کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے، اور اس کے ساتھ اپنے فیصلوں پہ تھوڑی سی نظر ثانی کی جائے۔ اگر کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہے، کہیں سفر کرنا چاہ رہا ہے، کسی کو پیسے دے رہا ہے، تو تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی کرے کہ کیا میں یہ جو فیصلہ ابھی کرنے والا ہوں اس میں جلد بازی تو نہیں کر رہا۔ تو انشاءاللہ یہ تنبیہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ تھوڑا سا رک کے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ صحیح۔ ہمارے دیکھنے والے ناظرین، آپ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ خوابوں کی آپ کی تعبیر جو ہے وہ سائیں مہربان علی شاہ شمسی سے پوچھیں اور آپ تک پہنچائیں۔ اچھا، ایک میں آپ سے یہاں پر ایک لاسٹ اور کوشچن ہے کہ سجاد ہیں کراچی سے، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں خواب میں اپنے آپ کو پانی میں تیراکی کرتے ہوئے اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں، تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اچھا دیکھیں، جب بھی خواب بیان کیا جاتا ہے تو جب بھی خواب لکھا جائے تو وہ کوشش کر کے پورا منظر بیان کہ کب دیکھا ہے، دن میں دیکھا ہے، رات میں دیکھا ہے، یہ تھوڑا پورا منظر سے مراد یہ ہے کہ پانی میلا تھا یا صاف تھا۔ بالکل، کیونکہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پانی میں دیکھتا ہے تو وہ تقریباً خواب خوشخبری کی طرف اشارہ ہوتا ہے، رزق میں فراوانی، خوشحالی کی طرف اللہ پاک اسباب پیدا کرے گا، اور جس مشکلات میں وہ ہے وہ اس سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر پانی میلا ہے
تو یہ بیماری کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، تنگ دستی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، مشکلات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اگر سامنے والا بندہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ پانی میں ہے تو پانی صاف لیکن اس کو گھبراہٹ خواب میں محسوس ہو رہی ہے، تو یعنی چاروں طرف سے خوشحالی تو ہوگی لیکن رشتوں کے حوالے سے وہ ایسا الجھ جائے گا کہ اس کو خوشی کا احساس نہیں ہوگا۔ تو جب بھی انسان خواب دیکھے تو تھوڑی سی اس کی وہ بیان کرے کہ وہ پانی صاف تھا، میلا تھا، اس کا رنگ کیسا تھا، تو ان سے اور بھی وضاحت جو ہے بیان۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو آڈینس میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سید مہربان علی شاہ شمسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں اس میں کچھ ہمارے پورے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ہوتے پورے، تو اس کے لیے کیا ہم رات میں جیسے خواب دیکھتے ہیں ان کے لیے کوئی مقررہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت جو دیکھے ہوئے ہیں وہ پورے ہوں گے اور اس وقت جو دیکھے ہوئے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے؟ کوئی مقررہ وقت ہوتا ہے یا کسی بھی ٹائم ہم دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل۔ اچھا، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پہلے شاید آپ نے بھی حسین بھائی سنا ہوگا، لوگ یہ کہتے تھے کہ فجر کے خواب سچے ہوتے ہیں، صبح کے خواب جو بالکل سویر دیکھے جائیں وہ سچے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بندہ اگر سوتا ہی فجر کو ہے تو کیا اس کا خواب سچا ہوگا؟ واہ! ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ اس لیے بزرگ کہتے تھے کہ سچے خواب کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نیند گہری ہونی چاہیے۔ اگر آپ فوراً سوتے ہیں تو 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو تقریباً وہ خواب ہمت ہوتا ہے، اس کا تعلق الہام سے نہیں ہوتا۔ 4 سے 5 گھنٹے کے بعد آپ بالکل گہری نیند تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ملک الرویا جو آپ کو اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ سوتے رات کو 3 بجے ہیں تو وہ کیفیت یا وہ وقت جو آپ کا شروع ہوگا وہ 7-8 بجے صبح شروع ہوگا۔ اگر آپ صبح رات کو 11 بجے سوتے ہیں تو پھر جو وہ آپ کا الہام کا جو وقت شروع ہوگا وہ 3 سے 4 بجے شروع ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا، کچھ خواب پورے ہوتے ہیں اور کچھ خواب پورے نہیں ہوتے، یعنی کچھ خواب جو ہے اس کا تعلق الہام سے ہوتا ہے، یعنی آنے والے وقت میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے یا آپ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کوشش کریں رشتوں کے ساتھ اپنے وجود میں ان عادتوں کو قائم کریں جن سے آپ کو اور بھی زیادہ فوائد ملیں۔ اور کچھ خواب پورے جو نہیں ہوتے وہ تنبیہات ہوتی ہیں کہ اس سے رک جائیں، تو اس کا تعلق آپ کی ظاہری زندگی سے نہیں ہوتا، آپ کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے پہلے تو آپ وقت کو دیکھ لیں کہ میں نے جو خواب دیکھا، اگر آپ فوراً بیدار ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ میں جب سویا تھا اس وقت کیا ٹائم تھا اور ابھی کیا وقت ہے، تو 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں تو یہ سچا خواب ہو سکتا ہے۔ اگر فوراً آپ نے دیکھا ہے تو پھر آپ اس کو اگنور کر دیا کریں۔ شکریہ۔ اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی بہن۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا خواب یہ ہے کہ اگر ہم خواب میں غربت یا تنگ دستی دیکھتے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی بالکل، اس خواب کی جو تعبیر ہوگی وہ پریشانی کی طرف ہوگی، یعنی آنے والے وقت میں آپ کے اسباب کم ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کا اختیار نہیں ہوگا، آپ خود کو تنہا محسوس کریں گے۔ تو اس سے کوشش کی جائے کہ اگر آپ کے ساتھ آس پاس لوگ رہتے ہیں تو آپ اپنی زبان کو میٹھا رکھیں، اپنے رویے کو پازیٹیو رکھیں، اپنے اخراجات کو کم رکھیں، تاکہ وہ مصیبت جو آپ کو ملنی ہے اللہ پاک ان سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ خواب میں قبر کا منظر دیکھنا یہ اچھا مانا جاتا ہے یا پھر برا مانا جاتا ہے؟ جی بالکل، بڑا پیارا سا سوال آپ نے پوچھا۔ لوگ موت کو، قبر اور مرنے کی حالت کو جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی وہ 40 دن کے بعد کچھ ہونے والا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ قبر کا دیکھنا انسان کی کسی کام، منزل، خوشحالی، رونق اور مصیبت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر میں خود کو تنہا دیکھے، اکیلا دیکھے تو یہ مصیبت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر قبر میں خود کو خوشحال دیکھے اور اچھے موڈ میں دیکھے، اچھے ماحول میں دیکھے، خوشگوار چیزیں دیکھے، رونق دیکھے، تو یہ مالی حوالے سے کسی رونق کے ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ قبر کے ساتھ آپ کس کیفیت میں تھے یہ جاننا اور بیان کرنا بہت ہی ضروری ہوگا۔ جی بہن۔ السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں مطلب نکاح یا شادی کا ہونا تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اچھا، خواب میں نکاح اور شادی کا ہونا جو ہے وہ بعض مرتبہ الگ الگ تعبیریں اس کی بزرگوں نے بیان کی ہے۔ بعض مرتبہ موت کی تعبیر بھی ہے، بعض مرتبہ اس کی جو تعبیر ہے وہ کسی اچھے رشتے کی طرف بھی ہے۔ اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور ہاتھوں سے مہندی مٹ چکی ہے
تو یہ موت یا کسی بڑی مصیبت کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسا مقام ملنا ہے جس کا دنیا سے آپ کا جو ہے وہ تعلق ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے دیکھیے کہ شادی ہو رہی ہے اور گھر میں ایک اچھا ماحول ہے اور آپ کو ایک اچھا لباس پہنا ہوا ہے اور ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے یا کوئی لگا رہا ہے, یعنی شادی ہو رہی ہے, شادی ختم نہیں ہوئی, تو یہ رونق کے ملنے, خوشحال رزق کے آنے یا اچھی جگہ شادی ہونے کی طرف اس کا اشارہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا موقع دینے کے لیے. مجھے خواب کے لیے نہیں پوچھنا, لیکن اکثر میں کہیں بیٹھا ہوتا ہوں اکیلا تنہا, تو مجھے ایسی سوچ آ جاتی ہے اپنے لیے کہ میں آگے چل کے بہت کامیاب ہوں گا اور بہت سی چیزیں مطلب میں اچیو کروں گا. ایسے اکثر مجھے سوچ ہوتی رہتی ہے کہیں بھی میں بیٹھا رہتا ہوں, دوستوں میں ہوں یا اکیلا ہوں یا کوئی کام بھی کر رہا ہوں تو میں کسی اور طرف قائل ہو جاتا ہوں اپنے آپ. تو اس کے لیے اس کو الہام کہتے ہیں. یعنی اگر سب سے پہلے کہ اچھی سوچ کا آنا یا کامیاب ہونے کی سوچ کا زندگی میں داخل ہونا, اس کا اشارہ وقت کی طرف ہوتا ہے. یعنی آپ اللہ پاک کے فضل و کرم سے کامیابی آپ کے مقدر میں ہے, لیکن اگر آپ نے اپنے وقت کو مینیج صحیح نہیں کیا, وقت کی قدر نہیں کی, تو وہ منزل آپ سے دور ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ فوراً اس بات کو طے کر لیں کہ مجھے کامیاب تو اللہ کے کرم سے ہونا ہے, لیکن میں اپنے ان چیزوں کو چھوڑ دوں جس کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ وہ منزل آپ کو مل جائے گی جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم نیند میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے ہیں, ہم اٹھ نہیں پاتے, لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نیند میں ہیں پر ہم جاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم جاگ نہیں پاتے. تو اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں, اور یہ کیا خواب ہوتا ہے یا حقیقت میں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے؟ اچھا, جیسے کہ میں نے ایک کتاب جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے بزرگوں کے علم کی روشنی میں ہے, تو اس میں میں نے نیند کے اقسام بیان کیے ہیں کہ نیند کی کتنی قسم ہیں. تو اس میں اس قسم کو بھی جو ہے میں نے تھوڑا سا قلم بند کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان کا جو دماغ ہے وہ تو جاگتا ہے, لیکن کچھ لمحات کے لیے اس کا جسم سے اختیار تھوڑا سا مٹ جاتا ہے. اگر آپ اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں تو فوراً جب آپ بیدار ہوتے ہیں, جب آپ کے جسم کو پھر سے اختیار کی طرف اللہ پاک جب پلٹائے, تو فوراً آپ اللہ کا شکر کریں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ اگر یہی کیفیت مسلسل رہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی, آپ کے کیا حالات ہوں گے. تو جب بھی ایسا ہو تو پہلے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان فوراً شکر کرے اور اپنے گناہوں سے جو ہے وہ دستبردار ہو جائے, توبہ کرے. اور دوسرا, آنے والی زندگی میں کوئی اگر ازدواجی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے یا معاشی حوالے سے کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو تھوڑا سا اس سے کم 21 دن تک رک جائے, تو اللہ پاک کے کرم سے تمام نقصانات سے وہ اللہ کی پناہ میں ہوں گا. اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کا آنے والی زندگی میں اس کے فیصلوں پر اختیار نہیں رہے گا. یعنی وہ کہیں ایسی جگہ پہ پیسہ لگا لے گا یا کہیں کوئی ایسا فیصلہ کر لے گا جو فیصلہ تو کر لے گا, لیکن اس کے بعد اس کا اختیار اس چیزوں سے ہٹ جائے گا, جیسا ابھی اس کے جسم سے اس کا اختیار ہٹ چکا ہے. تو اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے, جب بھی میں نماز میں جاتا ہوں سجدے میں, جیسے میں دیکھتا ہوں کہ میرا دم جا رہا ہے, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا, یہ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک خواب ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ انکساری اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور کافی ایسے افعال کریں گے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کریں گے, اور آپ اپنی شخصیت کو مٹا کے دوسروں کے لیے سوچیں گے, اور یہی آپ کی پہچان بنے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ, ہماری آڈینس نے کافی استفادہ حاصل کیا اور ہم بھی آپ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کو مل رہا ہے. ہمارے دوستوں کے دنیا بھر سے کمنٹس آ رہے ہیں, انہیں بےتابی سے انتظار ہے اس کتاب کا. آپ نے جیسا کہ بتایا تھا کہ شعبان میں انشاءاللہ اس کتاب کی رونمائی آپ کریں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہوگی, اور یعنی کہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ اب خوابوں کی تعبیر ہمارے ہاتھوں میں ہوگی. جی تو ناظرین, امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی یہ تعبیر خواب کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا. سائیں مہربان علی شاہ شمسی کی ہم تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ, یہ خوابوں کی تعبیر, جو آپ کے سوالات ہیں, ہمیں اپنے خواب کمنٹس کیجئے, لیکن پورا خواب اس میں تحریر کیجئے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام کے لیے اپنے میزبان سید محمد حسین جعفری ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.